بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز منسٹر ایجوکیشن سردار علی شاہ صاحب، میرے کیبنٹ کے کولیگ، صوبائی اسمبلی کے ممبران، یہاں بیٹھے ہوئے اکیڈیمیا ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے بڑے نام، سب کا ایک کر کے نام لوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا. آنریبل کانسل جنرل ترکیے جمال سانگو صاحب، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، اسٹیڈیا کے آفیسرز، اور خاص طور پہ آج وہ اساتذہ جن کو ٹیچرز لائسنس مل رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آف آرڈرز بھی مل رہے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سب کو السلام علیکم. میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے. یہ جو پروپوزل ایک آیا تھا، وہ اس کو تقریباً 3 سال ہو گئے اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس طریقے سے سردار شاہ صاحب نے پیش کیا تھا، جیسے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یہاں بہت سارے وائس چانسلر بھی، میں ان کا نام لینا بھول کے ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، ایک نیا انیشیٹو تھا، اور جیسے بتایا گیا کہ لائسنسز ہم نے دینے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری فیوچر جنریشنز کو تیار کریں گے، اس ملک کے مستقبل کے معماروں کو تیار کریں گے. بہت ایک ایمبیشس بات تھی. ویسے تو ہمیں جب ہم چھوٹے تھے، مجھے ابھی تک بھی، تھوڑی دیر پہلے رسول بخش شاہ صاحب نے یونیورسٹیز کی بات کی تھی کہ یونیورسٹیز میں کیا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا دکھایا تھا کہ کیا رزلٹ رہا ہے، لیکن وہ بچے کی تعلیم سب سے پہلے تو اپنے گھر سے، اپنی ماں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے. اگر وہاں پہ بیس نہ بنے تو آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، آگے بچہ جا کے انلیس کوئی بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہو، وہ اور بات ہے، لیکن وہ میک اپ نہیں کر سکتا. سو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یور پرائمری ایجوکیشن، جو آپ کی پہلی دن ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو اپنا پہلا دن اسکول کا بھی یاد ہوتا ہے جب جاتے ہیں، اور نارملی بچے رو کے واپس آتے ہیں پہلے دن. اور اس پرائمری ایجوکیشن جو بالکل کنڈر گارڈن یا فرسٹ گریڈ لیول کے اوپر جو سبق ملتا ہے، جو ٹیچر کی ڈانٹ نصیحت ہوتی ہے، وہ آپ کو آخر تک یاد رہتی. مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد ہے. میں آئی ریمبر جب میری پہلی ڈانٹ پڑی، پہلی پنشمنٹ ہوئی اسکول کے اندر، اور انہی ٹیچرز نے اس لیول سے لے کے، جب ہم 4 سال کے ہوتے ہیں، لے کے جب ہم ایک ریٹائرڈ لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، 60 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں، اٹس آل اسٹارٹس دیر. اور ان لوگوں کے لیے پراپرلی کوالیفائڈ ہونا، ٹرینڈ ہونا، وہ بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ دس آل اسٹارٹڈ. ہم نے یہ اسٹیڈا کے ادارہ بنایا، قانون بنایا. قانون کے بعد، وہ ادارہ بنانے کے بعد ہم نے ان کو ایک اسائنمنٹ دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان ساری آرگنائزیشنز کا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا، چاہے وہ ایک آخان یونیورسٹی ہو، دوربین، ضیاء الدین یونیورسٹی، اور باقی سارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس پروگرام کو اس جگہ تک لے جانے کے. آج ہم پہلے لائسنسز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ان سب کا شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹر ایجوکیشن، اور سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سارے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کی، اور آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ ہم نے وہ پہلے لائسنسز دیے ہیں. لیکن ابھی صرف شروعات ہے. 646 لوگ پاس ہوئے 4000 میں سے. وہ آپ نے جو وہ بھی بتائی تھی نا، دیٹ ڈز ناٹ گیو اس دی رائٹ پکچر. اگر 4000 اپیئر ہوئے اور 646 پاس ہوئے، اور وہ 19% بنتا تھا کتنا، 16%، تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ابھی تو کچھ بھی نہیں،
آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, لائسنسڈ ٹیچرز ہیں, تو ہم نے کام کرنا پڑے گا. ہم نے اس آرگنائزیشن اسٹیڈا کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم جلد سے جلد ان سارے ٹیچرز کو, ہم نے 10 سال کی بات کی تھی, میرے خیال ہے 10 سال از وے ٹو لانگ. 10 سال کا مطلب ہے کہ کئی ہمارے ایسے بچے اس وقت بھی ایز وی اسپیک ہمارے, ایک تو وہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں, جو نمبرز پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, بٹ ایک بھی بچہ اگر آؤٹ آف اسکول ہے تو اٹس ون ٹو مینی. لیکن جو بچے اسکول میں ہیں ان کو بھی ہم کس قسم کی ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں پریپیئر کر رہے ہیں کہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں جیسے ہم آگے جائیں؟ ہمیں تو اپنے ٹیچرز نے اس قابل کیا کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں کمپٹیشن کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں؟ میرا نہیں خیال ہے. جتنے اگر آپ دیکھ لیں پرسنٹیجز, اب ہم نے خود کا ایک تو آؤٹ آف اسکول دیکھ لیں, پھر جو اسکول میں آتے ہیں ان کو جو ہم پڑھا سک رہے ہیں وہ دیکھ لیں. سو اٹ از اے فینومینا. میرے خیال ہے پاکستان ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں پہ بھی ایجوکیشن کا نظام اب اس لیول تک نہیں پہنچا, اور اٹ از سو سیڈ کہ یہ پچھلے 40-50 سال میں خراب ہوا ہے گریجولی. آج سے 50-60 سال پہلے جو ہمارے پرائمری اسکولز تھے, اور میں پڑھا کراچی میں ہوں لیکن میں جب گاؤں جایا کرتا تھا تو ہم اسکول جا کے بیٹھا کرتے تھے ان بچوں کے ساتھ اسکول کی کلاسز میں, اور ادھر وہ پڑھائی ہوتی تھی. لیکن اب آئی ایم ناٹ ٹو ہیپی اباؤٹ سیئنگ دس, وہ پڑھائی نہیں ہوتی ہے. ہم ان بچوں کو پریپیئر نہیں کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے. اور بچوں کو پریپیئر کون کرے گا؟ وہ ٹیچرز کریں گے جو انہیں پڑھاتے ہیں. اٹ از سو انفارچونیٹ. ابھی ہم آئے دن, ابھی بھی سردار شاہ صاحب نے ذکر کیا, ہم نے کہا کہ جی, اور یہ آج سے نہیں 20 سال تقریباً ہو گئے یا 17-18 سال ہو گئے, فیصلہ کیا گیا کہ ٹیچرز کو ایک کمپیریٹو پروسیس کے تھرو ہم ریکروٹ کریں گے. کوئی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی. ایک زمانے میں ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی تھی, جی آپ آگے منسٹر کے پاس پہنچ گئے, سیکرٹری کے پاس پہنچ گئے کہ جی میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے, میں نے انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کیا ہے, میں پرائمری اسکول ٹیچر بن سکتا ہوں. وہ آپ کو ادھر ہی آرڈر ہاتھ میں دیتے تھے. اس وقت بھی ریکوائرمنٹ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لیے کہ ٹیچرس تھے ہی نہیں آپ کے پاس, دے ور ویکنسیز. دیٹ اس وقت بھی ہم جتنے بچے ہمارے پاس ہیں اس حساب سے ٹیچرس تو نہیں ہے نا. سب سے پہلے تو ہم نے وہ اسکول بنانے اور اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بنانے تاکہ ہم وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو پڑھا سکیں. آج اگر ہمارے پاس سارے آؤٹ آف اسکول بچے اسکول میں آ جائیں تو ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ وی نیڈڈ ٹیچرز کوئکلی. واٹ وی مسڈ آؤٹ واز ٹریننگ دوز ٹیچرز. خیر, پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میرٹ پہ سارے ٹیچرز لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس لیے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی ٹیچر تھرپارکر میں جس نے پڑھانا ہے تو کشمور والا ٹیچر ادھر آ کے نہیں پڑھائے گا. اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا. خیر پہلے تو اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ جو ٹیچر ہوتا تھا وہ اپنے بال بچوں سمیت شفٹ کر جاتا تھا دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر جہاں پہ اس کو ٹیچنگ کرنی ہوتی تھی. اب وہ پرابلمس ہمارے ساتھ بہت ہو گئے, تو ہم نے کہا کہ جی وہ اسی گاؤں کا, اسی یونین کاؤنسل کا, یا کم سے کم اسی تحصیل کا ہو, اور جتنی ویکنسیز تھیں اس ویکنسیز کے حوالے سے جنہوں نے بھی پاس کیا آن میرٹ, ایک بھی اس میں سفارشی, ایک اگر کوئی ایک بتا دے نا کہ یہ سفارشی ہو تو ہم کہیں کہ نہیں یہ ہم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو پاس ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی اب ہوا یہ کہ اگر تھرپارکر میں 45 نمبر والے کو جاب مل گئی اور میرا اپنے شہر کے 7 والے کو نہیں ملی تو وہ 50 والے کو نہیں ملی, وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جتنی ویکنسیز ہیں آپ کو میں تھرپارکر نہیں بھیج سکتا پڑھانے, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں جائیں گے. تو یہ ہم نے سارے انٹرونشنس کی, لیکن اس کے بعد اور زیادہ ضروری تھا کہ ان ٹیچرز کو پراپر ٹرین کی. مجھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا, جہاں پہ شاہ صاحب موجود ہیں میٹنگ میں, میں نے کہا کہ جن
تحصیلوں میں آپ کو نہیں مل رہے 40 شاید پاسنگ مارکس تھے اس وقت، میں کہ نیچے جاؤ، بٹ ایسے نہیں. لیٹ سے آپ کو 35 پہ جانا پڑے گا ان آرڈر ٹو ریکروٹ دی نمبر آف ٹیچرز دیٹ یو ریکوائر. تو آپ وہ جو اگر 25 ایسے ٹیچرز پہلے ان کو آپ ٹرین کرو، ان کو آپ 35% والوں کو لاؤ، ان سے دوبارہ ٹیسٹ دلاؤ. اف دے پاس وتھ مور دین 40% دین یو کین امپلوائے دیم. یہ بھی ہم نے کیا تاکہ ہم اپنی نمبرز پورے کر سکیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ انلیس ہم ان ٹیچرز کو پڑھانے کا، اس لیے کہ میں پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں اچھا ٹیچر نہ ہوں. ہر پروفیشن کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس ٹیچر کو ان ٹیچنگ ایڈز کہہ لیں ان کو آپ کو دینی پڑیں گی اگر آپ نے اپنے اس بچے کو اس معاشرے میں کمپیریٹیو بنانا ہے کہ وہ اس معاشرے کا ایک پراپرلی اپنا کردار ادا کر سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم نے یہ اسٹیڈا والی لائسنسنگ شروع کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے وہ پہلی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. لیکن وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ. ابھی آگے بہت ہم نے کام کرنا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری ابھی بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم صوبہ سندھ اور آئی بلیو سارے صوبوں میں ایجوکیشن پہ ہمارا سب سے زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور ڈسپائٹ دیٹ ہم انٹرنیشنل ابھی بھی مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، شاید ہم 1.5% آف جی ڈی پی دے رہے ہوں گے، کم از کم 4% دینا چاہیے. یعنی 2 سے 2.5 گنا اپنی ایجوکیشن ایکسپینڈیچر بڑھانا ہے ہم نے، تبھی ہم پراپر ایجوکیشن دے سکیں گے. لیکن بڑھانے کے لیے وہ ریسورسز پیدا کرنی ہے. یو کانٹ جسٹ تھرو اوے منی. ان ریسورسز کو پیدا کرنے کے لیے اسکول سے بھی زیادہ ٹیچر کی ضرورت ہے جو پڑھا سکے. اپنے بڑے بڑے لوگوں کے قصے سنے ہوں گے، ادھر بچہ تو کوئی نہیں ہے، ٹیچرز ہیں سارے، لیکن وہ قصے سنے ہوں گے کہ جو ہے نا درخت کے نیچے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی پڑھے، یا رات کو دن کو کام کر کے اور رات کو وہ موم بتی جلا کے اور اس سے پڑھائی کرتے تھے. لیکن وہ سب اس لیے پاسبل تھا کہ جس کا مینٹور ہو کوئی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی جو بغیر کسی مینٹور کے بن سکتے ہیں. آپ کو ایک اچھا ٹیچر اپنی زندگی میں چاہیے جو آپ کو آگے لے جا سکے. ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم بہتر ٹیچرز پروڈیوس کر سکیں، اور یہ ادارہ جو ہم نے ایک قانونی ادارہ بنایا ہے اس کا یہی کام ہے. آپ کی آج کامیابی تو وہی ہے، لیکن شاہ صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو حکومت کو، اس ملک کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں کو آپ کے ساتھ ہیں، وہ بہت بڑھ گئی ہیں. آپ ایک صرف ہم روشنی دکھا کے، یہ صرف وہ کہتے ہیں نا اٹس جسٹ اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، بٹ وہ روشنی دکھا کے ہم لوگوں کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے. میری طرف سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو ریسورسز چاہیے ہوں گی ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں. اور میں آپ کو ایٹ لیسٹ اپنا بتاتا ہوں، میری کابینہ کا بتاتا ہوں. ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ایون کوئی بڑی ایکسپینڈیچر اپروو کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہے، تو ہم وہ پھر پیسوں کا نہیں سوچتے. بٹ دین دا فرسٹ تھنگ از کہ وہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ آپ وہ پرفارم کر سکیں گے جو آپ کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں. تو میں اسٹیڈا کو مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اپنے سارے پارٹنرز کو جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. میڈم رانا بیٹھی ہیں جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس چیز کو آگے بڑھایا ہے، اینڈ وی ایکنالج دیٹ میڈم. اور جو ادھر ٹیچرز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج لائسنس حاصل کیا ہے، کچھ کو میں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں، باقی شاہ صاحب، سردار شاہ صاحب میری تقریر کے بعد دیں گے. ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک چیز میرے خیال میں آئی تھی، اب شاید ایک ہی پروفیشن رہ گیا، بٹ اٹس ناٹ اے پروفیشن.
शायद सियासतदानों को किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सियासतदान कोई इट्स नॉट अ प्रोफेशन होने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपने करना है तो हमारे यहाँ लाइसेंस होता है, हमारे लोग जो हमें वोट इन या वोट आउट करते हैं किसी हुकूमत से, और हम हमारा काम, मेरा ये ख्याल है, इसलिए कि पढ़ के और लाइसेंस ले लेना मेरा ख्याल है थोड़ा सा आसान है। लोगों को अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम से कंटिन्यूसली, और वो ही लोग कर सकते हैं। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी उस जमात से ताल्लुक़ है जिसकी लीडरशिप की ये कमिटमेंट है कि हमने लोगों को सर्व करना है। चाहे हमारे फाउंडर लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अभी चेयरमैन बिलावल, सदर आसिफ अली ज़रदारी, इनकी मैंने कई बार बताया कि मुझे अगर कभी अपनी लीडरशिप से समझ लें डांट सुनिए, तब वो सुनिए जब उनको किसी की कंप्लेन आती है कि जी हमारे गांव में या हमारे शहर में या हमारी गली में ये काम नहीं हुआ है। वो पब्लिक सर्विस जो कि एक सियासतदान का काम है, वो मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ वो फॉर्मोस्ट रखती है, और हमारे लिए वही लाइसेंस है। बट टीचर्स को अपने ये लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस लेने हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो जो सरदार शाह साहब ने बताया कि वो अवेयरनेस ही कहूँगा कि आ जाएगी कि जब लाइसेंसेस की बात करते हैं टीचर्स की, तो इट इज़ नॉट हथियारों का लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस या क्या और भी लाइसेंस होते हैं ना, बिल्डर का लाइसेंस, ये नहीं, ये टीचिंग लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं जो हम टीचर्स को देना चाहते हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं, जो इधर टीचर्स बैठे हैं, मैं एटलीस्ट मैं और आई एम श्योर सारे लोग जो अपने टीचर्स को, मैं इस वक्त भी अगर मुझे कोई अपना उस्ताद, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी लेवल का हो, मिलता है तो बिकॉज़ उनकी कंट्रीब्यूशन जो रही है, मैं उनको उतनी इज़्ज़त देता हूँ जितनी मैं अपने मरहूम वालिदैन को देता था। और आप लोगों ने वो इज़्ज़त ऐसे कमानी है कि आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे 50 साल बाद भी आपसे मिलें तो आपको वो इज़्ज़त, इस वक्त भी मेरे पिछले दिनों मेरी स्कूल के उर्दू के टीचर थे, उनका इंतकाल हुआ, और मैं सच्ची बताता हूँ मुझे जब पता चला तो वो अफसरदा हुआ था कि मुझे याद आई थी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमें स्कूल में पढ़ाई थी। और मैं क्लास 6 के स्कूल टीचर की बात बता रहा हूँ, क्लास 6 में जिसने मुझे पढ़ाया था। तो वो टीचर्स का काम है कि अपने किरदार से अपनी जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वही आपकी कमाई है, यही आपकी कमाई होगी जब, और जैसे एक वालिद और वालदा अपने बच्चे को कामयाब होके खुश होती हैं, अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट को कामयाब देख के खुश हो कि जी मेरा भी इसमें हिस्सा है इसी कामयाबी में। और आई वांट कि ईच वन ऑफ यू, जो भी उस्ताज़ हैं, उन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि उनका नाम, दुनिया फ़ानी है, हम गुजर जाते हैं, उनका नाम ज़िंदा रहता है अपने उन स्टूडेंट्स, कामयाब स्टूडेंट्स की शक्ल में जो नाम पैदा करते हैं और उसी तरीके से अपने टीचर्स का नाम रोशन करते हैं, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करते हैं। वंस अगेन शाह साहब, आई एम ग्रेटफुल फॉर all of you to come here at the Chief Minister's house or giving me, honoring me with your presence। आज जो सारे असातिज़ा हैं, मैं कहूँगा कि उस्ताद की मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो मेरा उस्ताद हो या कभी उसने मुझे पढ़ाया नहीं। और ये मैंने आई थिंक ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, लेकिन मैं भी असातिज़ा से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपना जो टीचिंग का प्रोफेशन है उससे सच्चाई करें और अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।